بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين على سيدنا ونبينا شفيع ذنوبنا طبيب نفوسنا حبيب قلوبنا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین على أعدائهم أجمعين غاصبی حقوقهم ومنکری فضائلهم اما بعد فقد قال الله تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم قد یئسوا من الآخرۃ کما یئس الکفار من اصحاب القبور صلوات سامعین مکرم، ناظرین محترم، تاریخ جنت البقیع کے حوالے سے میں نے قرآن مجید کی انتہائی مشہور و معروف آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ یہ آیت سورہ ممتحنہ میں پائی جاتی ہے۔ ممتحنہ اس سورہ کو کہتے ہیں جس کے معنی ہے امتحان لیا جائے گا اس سورے کے ذریعے، یا ممتحنہ کے دوسرے معنی جو صاحب فیضان الرحمن نے اپنی تفسیر کے اندر لکھا ہے وہ یہ ہے کہ ممتحنہ کہتے ہیں کہ کسی عورت کا امتحان لیا جائے گا، یعنی یہ سورہ کسی طرف اشارہ کرتا ہے۔ چونکہ مجھے آج گفتگو تاریخ جنت البقیع کے حوالے سے کرنا ہے، لہذا میرے سامنے جو دو چار افراد بیٹھے ہیں وہ بہت توجہ کے ساتھ اس گفتگو کو سنیں۔ تاریخ جنت البقیع کے حوالے سے سورہ ممتحنہ میں کل 13 آیات ہیں، کل 13 آیات ہیں سورہ ممتحنہ کے اندر۔ 2 رکوع ہے، 553 1593 حروف ہیں اور 370 کلمات ہیں۔ 1593 حروف ہیں اور 370 کلمات ہیں اس سورہ کے اندر۔ سب سے پہلے میں اپنے سننے والوں کو یہ بتا دوں کہ جس سورہ کی آیت کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا ہے اس کے لیے ثواب الاعمال نامی کتاب میں چوتھے امام فرماتے ہیں کہ جو اپنی واجب نمازوں میں سورہ ممتحنہ کی تلاوت کرے گا اللہ اس کے ایمان کو خالص کر دے گا۔ کبھی کبھی جملے یقیناً چھوٹے ہوتے ہیں، جیسے قرآن مجید کا سورہ کوثر بہت چھوٹا سا سورہ ہے لیکن اپنے اندر معنی و مفاہیم کا سمندر لیے ہوئے، ویسے ہی امام کا یہ کلمہ دکھنے میں چھوٹا ہے لیکن اپنے اندر معنی و مفاہیم کا سمندر لیے ہوا۔ امام فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا سورہ ممتحنہ پڑھنے کی فضیلت یہ ہے کہ ایمان خالص ہو جائے گا، یعنی آپ کا ایمان شرک سے پاک، کفر سے پاک، نفاق سے پاک، شک سے پاک، وسواس سے پاک۔ اور اگر ان چیزوں سے کسی کا ایمان پاک ہو تو پھر آل محمد اس کے ایمان کا درجہ بنا دیتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری چیز، اگر اسے مستحب نمازوں میں ہم سورہ حمد کے بعد پڑھتے ہیں تو پروردگار نور بصیرت کو کھول دے گا، یعنی اگر اس کی یہ آنکھیں اندھی بھی رہیں تو اسے نہ امام کو پہچاننے میں تکلیف ہوگی نہ امام کے کلام کو سمجھنے میں تکلیف ہوگی، کیونکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری یہ آنکھیں ہوں یا نہ ہوں، ہماری یہ آنکھیں روشن ہونی چاہیے۔ 2 فضیلت میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ تیسری فضیلت سورہ ممتحنہ پڑھنے کی یہ ہے کہ جو سورہ ممتحنہ پڑھے گا خدا اس کی زندگی سے فقر و فاقے کی چھٹی کر دے گا۔ یقین جانے اگر آپ کسی بابا، کسی اوجھا کے پاس جاتے تو آپ کو ایک رقم خرچ کرنی پڑتی اپنے فقر و فاقے کے سلسلے سے، اور وہ بھی یقینی طور پہ آپ نہیں کہہ سکتے تھے کہ یہ چیز دور ہو جائے گی،
لیکن آل محمد نے نسخہ بتایا کہ اگر سورہ ممتحنہ کی تلاوت اپنی نمازوں میں کر رہے ہو تو فقر و فاقہ تم سے ختم ہو جائے گا. تیسری فضیلت. اب چوتھی فضیلت، چونکہ صاحبان ایمان تشریف فرمائے، ناظرین میں صاحبان ایمان ہے، چوتھی فضیلت اس سورہ کی تلاوت کی یہ ہے کہ اگر والدین اس سورہ کی تلاوت کریں گے تو بچہ دیوانہ نہیں ہوگا اور کبھی بھی جنون میں مبتلا نہیں ہوگا. اس سورہ میں 13 آیات ہیں. 13ویں آیت کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا ہے. پروردگار کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان. یعنی یہ قید ایمان کی بتا رہی ہے کہ خدا بے ایمانوں سے خطاب نہیں کر رہا. دیکھیے اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن میں ہر خوش کو تر ہے، آنے والے واقعات کا تذکرہ ہے، تو آپ کی بصیرت اتنی بیدار ہونی چاہیے کہ قرآن کی آیات میں وہ ساری چیزیں تلاش کر لیں. ویسے ہی میں نے بھی انہدام جنت البقیع پہ ایک آیت قرآن مجید میں تلاش کی. اگر معنی و مفاہیم آپ تک پہنچ جائیں تو مجھے دعاؤں سے نواز دیجیے گا. یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، لا تتولوا قوما غضب اللہ، اس قوم سے محبت نہ کرنا جس سے اللہ ناراض ہے. کاش توجہ کیا. یعنی مودت کی شرط ایک رکھی کہ اس سے محبت کرو جس سے اللہ راضی ہو. تو میرے معبود اتنا اور بتا دے کہ تو ناراض کس سے ہے تاکہ ہم اس سے محبت نہ کریں. کہا دیکھو ہماری ناراضگی بھی تمہارے ناراضگی کی طرح ہے، کیونکہ تمہارے لیے ہمارے ولی نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ کسی سے محبت کرو تو ہمارے لیے کرو، کسی سے نفرت کرو تو ہمارے لیے کرو. اور جس زبان پہ وحی کا پہرا ہے اسی نے اعلان کیا ہے کہ فاطمہ کو غضبناک کرنا مجھے غضبناک کرنا ہے، اور مجھے غضبناک کرنا خدا کو غضبناک کرنا. پتہ یہ چلا کہ اگر کسی سے فاطمہ ناراض ہے تو اللہ ناراض ہے. اب اللہ ہی قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اس سے صاحبان ایمان محبت نہ کرنا جس سے میں ناراض ہوں. کاش آپ نے توجہ کیا ہوتا. جناب فاطمہ کے لیے رسول نے فرمایا جس سے فاطمہ ناراض اس سے میں ناراض، جس سے میں ناراض اس سے خدا ناراض. اور قرآن میں خدا کہہ رہا ہے اے صاحبان ایمان، جس سے میں خفا ہوں، ناراض ہوں، اس سے محبت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے محبت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب فاطمہ کی ناراضگی بھی کس معیار پہ ہے وہ بھی ملاحظہ کر لیں کہ اگر کوئی سلام بھی کرتا ہے تو فاطمہ جواب نہیں دیتی ہے، جبکہ فقہ کا مسئلہ یہ ہے کہ سلام کرنا مستحب ہے، جواب دینا واجب ہے. اور آل محمد کے لیے جو ہمارے لیے مستحب ہے وہ بھی آل محمد کے لیے واجب ہے. تو آل محمد واجب تو نہیں چھوڑ سکتے. کاش آپ نے توجہ کیا. تو سیدھا سا جواب میں یہی دے سکتا ہوں علماء اہل سنت کی کتابوں کے مطالعے کے بعد کہ جس نے سلام کیا تھا وہ نہ ایمان کے دائرے میں تھا نہ اسلام کے دائرے میں، وہ نہ ایمان کے دائرے میں تھا نہ اسلام کے دائرے میں. پہلی چیز کیا ہے بزرگان؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان. اکبر بھائی اس کا جو آخری فقرہ ہے نا اس پہ بڑی توجہ چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، اس قوم سے محبت نہ کرنا جس پہ خدا غضبناک ہے. اب خدا مثال دے رہا ہے، یعنی مثال ہماری ایجاد نہیں ہے، خدا نے مثال دی ہے. کیا مثال دی؟ قد یئسوا من الآخرۃ کما یئس الکفار من اصحاب القبور. یہ جتنے جس سے ہم غضبناک ہیں نا، جس سے ہم ناراض ہیں نا، جس سے ہم خفا ہیں نا، یہ ایسے ہی ہیں جیسے کافرین مایوس ہیں آخرت سے. جس سے ہم غضبناک ہیں. کیوں غضبناک ہے پتہ ہے؟ قد یئسوا من الآخرہ، کیونکہ یہ لوگ آخرت سے مایوس ہیں، آخرت سے مایوس ہیں. میرا چیلنج ہے جا کے ہمارے مذہب کی کتابوں میں دیکھ لیجئے گا، قرآن میں آخرت لقب ہے ہمارے آخری امام کا. آج آپ نے توجہ کیا، آیت کا مطلب آپ نے ملاحظہ کیا کہ کیا نکلا؟
میں اس لیے ان سے ناراض ہوں کہ وہ آخری حجت سے میرے مایوس ہے، میری آخری حجت سے مایوس ہے۔ اچھا کیسے مایوس ہے؟ اب جنت البقیع پہ میں آ گیا۔ کیسے مایوس ہے؟ کما یئس الکفار من اصحاب القبور، جیسے کافر قبر والوں سے مایوس ہے۔ جیسے کافر قبر والوں سے، اصحاب قبر سے مایوس ہے، قبر والوں سے مایوس ہے، جیسے کافر قبر والوں سے مایوس ہے۔ تو اب تو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ سعودی گورنمنٹ مسلمان ہے یا کافر، جیسے کافر قبر والوں سے مایوس ہے۔ اگر کوئی قبر پہ دشمنی نکالے تو سمجھ لینا وہ صاحبان ایمان کی اولاد نہیں ہے، کافرین کی اولاد ہے۔ کما یئس الکفار من اصحاب القبور، جیسے کافر اصحاب قبور سے مایوس ہو گئے کہ ہم ان کا کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتے۔ کاش آپ نے توجہ کیا ہوتا، ہم ان کا کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتے۔ کافر مایوس ہو گئے، ہم ان کا کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتے۔ بھائی کیوں نہیں بگاڑ سکتے؟ تم نے ایک جنت البقیع مسمار کی، ان قبروں کو مسمار کرو نا جو ہمارے دلوں میں ہے۔ قبروں کو مسمار کرو نا جو ہمارے دلوں میں ہے۔ اب چونکہ خطیب ہوں لہذا خطیبانہ رنگ تو رہے گا ہی، چاہے احتجاج ہو، چاہے مجلس ہو، چاہے ذکر ہو، چاہے خطابت ہو، چاہے خطبہ ہو، خطیبانہ رنگ رہے گا۔ اور اسی رنگ میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، میں نے جنت البقیع پہ جتنی ریکارڈنگز آئی تقریباً میں نے سنا، ہر کسی نے احتجاج کیا، لعنت کیا، لیکن ایک نقطے کی طرف آل محمد نے مجھے متوجہ کیا۔ انہوں نے کس پہ حملہ کیا؟ پہلے جنت المعلیٰ پہ، پھر جنت البقیع پہ۔ خدا نے بھی طے کر لیا کہ ہم نے دنیا میں جو جنت رکھی ہے تم نے اسے برباد کیا ہے، اب تمہاری آخرت والی جنت ہم برباد کرتے ہیں۔ دنیا میں جو ہم نے جنت رکھی تھی اسے تم نے برباد کیا۔ جنت المعلیٰ، جنت البقیع، دونوں کو تم نے برباد کیا۔ اب ہم آخرت والی جنت سنوارنے نہیں دیں گے تمہیں، ہم تمہارے دلوں پہ مہر لگا دیں گے۔ کاش آپ نے توجہ کیا ہوتا، ہم تمہارے دلوں پہ مہر لگا دیں گے۔ خدا کی قسم آپ کبھی غور کریں، یہ جنت البقیع منہدم کیوں کی گئی؟ کیوں کی گئی منہدم؟ آئیے میں پھر ساری کتابیں لے کے اس لیے بیٹھا ہوں تاکہ آپ کو متوجہ بھی کروں اور بتاؤں بھی۔ یہ سورہ توبہ انتہائی اہم ترین سورہ، ایک صلوات بھی بھیج دیں محمد و آلہ۔ یقین جانے یہ وہ سورہ ہے جس کے بارے میں میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک بار متوجہ ہو جائیں۔ سورہ توبہ جس کی وجہ سے، جسے پڑھ کے دیکھیں، دو بندوں، بلکہ بندے بھی نہیں کہوں، دو خبیث النفس لوگوں کے قلم کی وجہ سے یہ روزے مسمار کیے گئے، ایک ابن تیمیہ، ایک ابن قیم۔ ان دونوں نے ہی مزارات کے خلاف اپنی کتابوں میں لکھا۔ اور کون سی آیت پتہ ہے آپ نے پیش نظر رکھی؟ سورہ توبہ کی 84 نمبر کی آیت انہوں نے اپنا ہدف قرار دیا، جس میں پروردگار کہہ رہا ہے اے رسول خبردار نماز میت نہ پڑھانا، اور اے رسول کسی کی قبر پہ نہ جانا۔ اگر مبتدی یعنی جس نے دین اسلام ابھی حاصل کیا اس سے بھی اس آیت کا مطلب پوچھیں گے تو وہ بتا دے گا، لیکن چونکہ ابن تیمیہ کے دل پہ بغض علی کی مہر تھی اس لیے اس نے غلط تفسیر انجام دی۔ یقین جانے ایسی تفسیر اس نے کی ہے جس سے مجھے اس کے سوچ پہ حیرت ہوتی ہے۔ ابن تیمیہ یہ انتہائی بدبخت
कम बख्त, कम नसब, कम हसब और जलील तरीन आदमी था। इसने क्या किया, आयत आई, रसूल के लिए आयत आई। कौन सी आयत? अच्छा, आयत अगर सुने तो आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। आयत क्या है? ना नमाज मस्जिद पढ़ाओ, नमाज जनाजा, ना ही कब्र पे खड़े हो। इन्होंने पढ़ा, कहा लिहाजा कब्र पे खड़े होने की ममानियत है, लिहाजा कब्र जितनी है मिस्मार कर दो। अरे दीवाने, रसूल कब्र पे खड़े होते थे तभी तो आयत आई है। भाई एक आदमी हिजाज जा ही नहीं रहा है, मैं कहूं देखो हिजाज मत जाओ, वो कहेगा मैं जा ही कहां रहा हूं, मैं हिजाज जा ही कहां रहा हूं, मैं सऊदी अरबिया जा ही कहां रहा हूं जो आप मुझे मना कर रहे हैं। रसूल खड़े होते थे। अब जरा तफसीर की तरफ चलते हैं। ये आयत किसके लिए आई? अब्दुल्ला बिन उबई, अब्दुल्ला बिन उबई, ये नाम याद रखना मेरे नौजवानों, अब्दुल्ला बिन उबई। इसको खुद आप अल्लामा जवादी की भी तफसीर उठा के देखेंगे तो उसमें मिल जाएगा। अब्दुल्ला इब्ने उबई को तारीख ने रासुल मुनाफिकीन लिखा है। नहीं, जुमले पे आपको गौर करना चाहिए। अब्दुल्ला इब्ने उबई को साहिबाने तफसीर ने रासुल मुनाफिकीन लिखा है, यानी जितने मुनाफिकीन हैं उनका सर कहा गया है। जबकि आज तक लोगों को मुनाफिक के सही माना नहीं पता है। मुनाफिक लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, मुनाफिक के सही माना क्या है पता है? चूहा आपने देखा है, ये हमेशा दो सुराख करता है जमीन में, एक जिससे आता जाता है और दूसरा हिस्सा छोड़ देता है, छेद नहीं करता, सुराख नहीं करता, उसके ऊपर टोट नहीं मारता। जब इधर से कोई मुसीबत आती है तो उधर वाले पे हल्का सा उसने मारा, दूसरा सुराख तैयार हो गया। इसका मतलब निफाक के माना एक जो दिखाई दे, दूसरे को दिखाई न दे, यही निफाक के सही माना है। याद रखिए मेरे दोस्तों, कभी भी निफाक दिल में ना आने दीजिए। और मैं अपने सुनने वालों को यह भी बता दूं, आले मोहम्मद कहते ही उसे हैं जिसने हर बीमारी का इलाज बताया हो, यकीनन निफाक की बुनियाद पे, निफाक की बुनियाद पे। और ये भी बताऊं, रुक के मीजान पढ़ लीजिएगा, उसके अलावा दीगर किताबों का मुतालिया कर लीजिएगा। हद ये है कि तफसीर नूरुस सकलैन में अल्लामा जुमतुल हवेजी ने लिखा है कि निफाक तब तक दिल में आता ही नहीं जब तक बंदा कंजूस ना हो। इमाम फरमाते हैं निफाक के पहले जीने का नाम है बुख्ल। इसीलिए अमीर ने फरमा दिया था मौलाए कायनात ने कि जिसके दिल में कंजूसी है वहां हम नहीं, और जहां हम हैं वहां कंजूसी नहीं। तो अब्दुल्ला इब्ने उबई रासुल मुनाफिकीन, मुनाफिक भी नहीं, रासुल मुनाफिकीन। तो जैसे ही रसूल इसका जनाजा पढ़ाने गए, आयत आई, या रसूल अल्लाह आप जनाजा नहीं पढ़ाएंगे, ना इसकी कब्र पे खड़े होंगे। नहीं समझे मेरे दोस्त? ना जनाजा पढ़ाएंगे, ना इसकी कब्र पे खड़े होंगे। अब मामला क्या था? मुनाफिक मरा था, रासुल मुनाफिकीन। रसूल गए नमाज जना, क्योंकि रसूल है। काश तवज्जो किया होता आपने। जमाना हमसे पूछता है अली के जब फला फला दुश्मन थे, अली मदद करने के लिए क्यों गए? अरे भाई तुम आज तक समझे ही नहीं। लोग अल्लाह का कलमा नहीं पढ़ रहे, अल्लाह खिला रहा है। रज़ाकियत उसका मनसब है, वैसे ही अली का मनसब है मुश्किल कुशाई। अली अगर किसी की मदद कर रहे हैं तो चूंकि उनके पास मनसब है, नबी जा रहे थे, रहमतुल्लिल आलमीन थे, खुदा ने कहा न जनाजा पढ़ाइएगा, ना ही शिरकत कीजिए, ना ही खड़े होइए इसके जनाजे पे। तब से रसूल ने ये उसूल बना दिया, जो खुला हुआ मुनाफिक था उसके जनाजे पे जाते ही नहीं थे।
نہ نماز جنازہ پڑھاتے تھے، اور اگر کوئی چھپا ہوا منافق مرتا تھا تو رسول اس کے جنازے پہ 4 تکبیر کہتے تھے، اور علی کے شیعہ کے جنازے پہ 5 تکبیر کہتے تھے۔ یہاں پہ 2 بزرگ تو ہیں جن سے میں دعائیں لے سکتا ہوں۔ رسول نے منافق کے جنازے کا اصول بنایا 4 تکبیر۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے اس وقت، جسے میں دکھا بھی سکتا ہوں۔ اس کتاب میں بھی ہے، کافی کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے کہ رسول جب کوئی منافق دشمن اہل بیت مرتا تھا تو 4 تکبیر، اور جب کوئی مومن مرتا تھا 5 تکبیر۔ بھئی فرق تو رسول نے ہی بتا دیا۔ پنجتنی ہونا اور ہے، 4 یاری ہونا اور ہے۔ 5 تکبیر رسول کہتے تھے، 5 تکبیر۔ اور بقیہ کے جنازے پہ جو منافق ہوتا تھا 4 تکبیر کہتے تھے۔ تو یہ آیت جسے تم نے اپنا ہدف بنا کے مزارات مقدسہ کو گرا دیا، یہ در حقیقت آیت عام نہیں ہے۔ رسول منافق کے جنازے کو پڑھنے جا رہے تھے، خدا نے روکا۔ اور پھر کہاں لے جاؤ گے؟ اپنی امی جان کی اس روایت کو جس میں وہ کہتی ہیں کہ ایک دن میں لیٹی ہوئی تھی، رسول نے سوچا میں سو رہی ہوں۔ امی جان تو سمجھ گئے نا؟ الحمدللہ۔ چھوٹی امی جان کہہ دوں؟ امی جان سو رہی تھی۔ غیروں کی کتابوں سے دکھا سکتا ہوں، سوتے سے بھی اٹھا کے پوچھیں گے، چونکہ لائیو مجلس سے زیادہ دیر میں گفتگو نہیں کر سکتا، سوتے سے بھی اٹھا کے یہ روایت دکھا دوں گا کہ امی جان سو رہی تھی ان کی کتابوں میں۔ رسول آئے، رسول نے سوچا میں سو رہی ہوں۔ اس کا مطلب پہلا ہی اتہام، پہلی تہمت، کیونکہ رسول دلوں کے حال جانتا ہے۔ رسول تیرے جیسا نہیں ہے۔ بھائی پوچھا تھا نا، یا رسول اللہ میں آپ کے لیے سالن بناتی ہوں اور 2 پیالے میں نکالتی ہوں، ایک پیالے جو اپنے لیے نکالتی ہوں اس پہ مکھی بیٹھ جاتی ہے اور آپ کے پیالے پہ مکھی نہیں بیٹھتی۔ رسول نے کہا میں تجھ جیسا نہیں۔ بتا رہی ہو کہ رسول تم جیسا نہیں، پھر تہمت کیوں لگا رہی ہو؟ بس رسول نے سوچا کہ میں سو رہی ہوں۔ رسول اٹھے، جنت البقیع میں آئے، اور میں نے سوچا کہ کہیں رسول، اب میں پورا جملہ نہیں دوہرا سکتا کیونکہ ان کی طرح بے حیا نہیں، پورا جملہ نہیں دوہرا سکتا ہوں۔ کہا مجھے گمان ہوا کہ کہیں رسول، میں پیچھے پیچھے گئی تو میں نے دیکھا کہ رسول جنت البقیع میں کھڑے ہیں اور قبروں کو سلام کر رہے ہیں اور دعائیں پڑھ رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ لوگوں نے جنت البقیع منہدم نہیں کیا، محمد جس جگہ کی تعظیم کرتے تھے، محمد جس جگہ کی تعظیم کرتے تھے اس جگہ کو منہدم کیا گیا۔ اچھا، اس بقیع کے معنی بھی ہر مزاج والے نے الگ الگ لکھا۔ ایک جگہ لکھا گیا کہ بقیع ایسی جگہ کو کہتے ہیں جہاں کانٹے والے درخت ہوں، اور دوسرے طبقے نے لکھا، دیکھیں پھر کہہ رہا ہوں خطیب ہوں تو خطیبانہ جھلک تو آئے گی۔ دوسرے طبقے کے لوگ کہتے ہیں نہیں، معاملہ یہ نہیں تھا بلکہ سرسبز وادی تھی۔ بھئی یہیں سے فرق سمجھ جائیے، ایک لکھ رہے ہیں کہ کانٹے دار درخت جہاں ہو وہاں اسے بقیع کہتے ہیں، دوسرا لکھ رہا ہے سرسبز وادی کو بقیع کہتے ہیں۔ تو جسے جنت میں وادی نظر آئی، ہریالی نظر آئی، اس نے ہریالی کے معنی دیے، اور جسے جنت میں کانٹے لگے نظر آئے۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو اس وقت کا بقیع ہے اس میں جناب عقیل کا گھر بھی شامل ہے۔ غیروں کی کتابوں سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جناب عقیل کا گھر بھی شامل ہے۔ اس سے پہلے جو قبرستان ہوا کرتا تھا بنو سلمہ کا اور بنو حزام کا، یہ 2 قبرستان تھے، لیکن اس میں سب سے پہلے عثمان بن مظعون مہاجرین میں سے، جن کے جنازے میں ملائکہ نے شرکت کی تھی، یہ دفن کیے گئے۔ جیسے ہی یہ دفن کیے گئے
اب مٹی کی تقدیر بدلی. بھائی اس بات کو میں ثابت کر سکتا ہوں. پہلے زمین کربلا کرب اور بلا کا مجموعہ، لیکن جیسے ہی حسین نے قدم رکھا اب تقدیر بگاڑتی نہیں بنا دیتی ہے. اور میں نے کورونا کے حوالے سے بھی لوگوں کو متوجہ کیا تھا خاک شفا کی طرف کہ آپ اس کا استعمال کریں، کیونکہ امام نے فرمایا ہے شفاء من کل داء، ہر بیماری کی دوا ہے. اگر یہ بیماری ہے تو بھی دوا، اور اگر لائی ہوئی بیماری ہے تو بھی دوا. یہ یاد رکھیے گا، کیونکہ آل محمد وہ ہیں جو علاج پہلے بتاتے ہیں، بیماریاں بعد میں آتی ہیں. آل محمد وہ ہیں جو بیماریوں کا علاج پہلے بتا دیتے ہیں، بیماریاں بعد میں آتی ہیں. تو جنت البقیع کے سلسلے سے پہلے میں نے بتایا کہ 2 قبرستان الگ ہوا کرتے تھے. تو جیسے ہی رسول کی نگاہ رسالت نے اسے چنا اور عثمان بن مظعون دفن ہوئے، پھر انصار میں سے ایک صحابی دفن ہوئے، پھر حضرت صفیہ عاتقہ رسول کی پھوپھی، رسول کی چچی، جناب رباب، جناب شہر بانو، ہمارے 4 امام، 5 معصوم، اور جنت البقیع میں 10,000 اصحاب کی قبریں، شہیدان احد کی قبر. کاش توجہ کیا ہوتا آپ نے. شہیدان احد کی قبر اس جنت البقیع کے اندر موجود ہے. اس کے علاوہ 10,000 اصحاب کی، رسول کے چچا کی، حضرت عقیل کی. اور تم جا کے دیکھو، اس کے لیے سب کو آواز اٹھانی چاہیے، حضرت امام صادق کے بیٹے جناب اسماعیل کی بھی قبر ہے. اسماعیلی لوگ جو مانتے ہیں نا جنہیں، ان کی قبر بھی اسی جنت البقیع میں. یہ کیا وجہ ہے کہ جنت البقیع کے مزمار پہ صرف شیعہ آواز اٹھاتے ہیں؟ میرا سوال ہے اہل سنت سے بھی، بوریوں سے بھی، کہ کیا وجہ ہے کہ صرف ہم احتجاج کرتے ہیں، تم اپنے احتجاج کو کیوں نہیں درج کرتے؟ اس کا مطلب تم نے ابھی تک احتجاج کے معنی ہی نہیں سمجھے. اور میں شیعہ قوم کو بھی کہوں گا، صرف 8 شوال کو احتجاج نہیں منائیے. 8 شوال 1344 ہجری منہدم کیا گیا، 21 اپریل اور 1925 عیسوی میں روضہات مقدسہ منہدم ہوئے. اچھا آپ کو اگر تاریخ سناؤں، دیکھیں تاریخ کو برا نہ کہا کیجئے، میں آپ کو چند سطرے جو میں نے کتاب کے دامن میں تلاش کی ہے وہ صرف سنا رہا ہوں کہ تاریخ ہے کیا. تاریخ واقعات کا خزانہ، حالات کا آشیانہ، محبتوں کا قصیدہ، نفرتوں کا نوحہ، چاہتوں کی تصویر، راحتوں کی تفسیر، ناراحتوں کی زنجیر، خواہشوں کا عکس، کاوشوں کا رقص، اچھائیوں کا اعلان، برائیوں کا بیان، سب کچھ بتانے والی، کچھ نہ چھپانے والی، عدل کی نشانی، ظلم کی کہانی، ماضی کا قصہ، حال کا قصہ، حقیقتوں کی ترجمان، مجازوں کا تبیان، ہر شے کی داستان، بے زبان مگر سب کی زبان، بے نشان مگر سب کا نشان، گمنام مگر سب کا نام، خدا کی قسم خاموش خطیب، بولتا ادیب، بہار میں خزاں، خزاں میں بہار، خوشیوں کی کتاب، دکھوں کا نصاب، اشفتہ افکار، نوشتہ دیوار، سب کچھ کہنے والی، چپ نہ رہنے والی، بھیدوں کو ظاہر کرنے والی، کبھی کسی سے نہ ڈرنے والی، سب کی پسند، سب کی ناپسند، سچ بولنے والی، راز کھولنے والی. اگر یہ تعریف نہیں ہوتی تو ہمیں کیسے پتا چلتا کہ نجدیوں نے کتنا ظلم کیا؟ اور کیا یہ بھی تحقیق کسی نے پیش نہیں کی ہوگی؟ جس قبیلے کا اس وقت کا حاکم سعودی عربیہ کا ہے نا، اسی قبیلے کی ہنتما بھی تھی جو خلیفہ ثانی کی رشتے میں کچھ لگتی تھی. ہنتما تھی. خدا کی قسم تاریخ پڑھتے پڑھتے مجھے خبر ہی نہیں تھی.
کہ مجھے کیا خبر تھی کہ ریگستانوں میں رینگنے والی انسانی گدھوں نے آسمان سے اترنے والی انسان قصاص کتاب کو پس پشت ڈال دیا. ہمیں خبر ہی نہیں تھی. مجھے کیا خبر تھی کہ ریگستانوں میں رینگنے والے انسانی گدھوں نے آسمان سے اترنے والی انسان ساز کتاب کو اپنی پشت پر لاد کر تاریخ کو اپنے گدھے پن کی کہانی لکھوا دی. یا مجھے کب معلوم تھا کہ جس انسانیت نواز نورانی بشر نے علم و فضیلت کی روشنی بانٹی، اسے لوٹ کر اس پر غاصبانہ قبضہ کر کے اس سخی پر اس دولت سے محروم ہونے کا الزام لگا دیا گیا. یہ تاریخ کی عنایت ہے کہ اس نے مجھے اس حادثے سے آشکار کیا. یہ تاریخ کی عنایت ہے. بہت کچھ تاریخ میں، اگر تاریخ نہ ہوتی تو ہمیں بہت سی باتیں نہیں پتہ چلتی. میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو نجدی ہے، جس گھرانے کا اس وقت شہنشاہ ہے، اسی گھرانے سے ہنتما تھی. اب میں ہنتما کی تاریخ 9 ربیع الاول کو ہی پڑھتا ہوں، اس سے پہلے نہیں. اس کی تاریخ کو اگر آپ کا دل چاہے تو حدیقت الشیعہ میں مقدس اردبیلی، جن کا اصلی نام احمد تھا، انہوں نے تفصیل کے ساتھ لکھا ہے اور 2 مصرے لکھے، 4 مصرے بلکہ لکھے، جس پہ ہمارے استاد محترم نے ایک جملہ کہا تھا کہ یہ شجرہ وہ جال ہے جسے کوئی بن نہیں سکتا، کوئی سلجھا نہیں سکتا. واہ، خدا کی قسم آپ نے غور نہیں کیا. جنت البقیع کی اصل تاریخ یہ ہے کہ اس سے پہلے 2 قبرستان اور تھے، لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جب اس میں عثمان بن مظعون، رسول کی پھوپھیاں، رسول کی چچیاں، رسول کی لے پالک بیٹیاں اس میں دفن ہوئی، مرتبہ بڑھتا گیا. پھر علی کی ماں دفن ہوئی، علی کی ماں دفن ہوئی، ابو الفضل کی ماں دفن ہوئی، حضرت عباس کی ماں کی قبر بھی یہی ہے، حضرت عباس کی والدہ دفن ہوئی. اب کیا ہوا؟ یہ تھوڑا تھوڑا جنت ہوا. تھوڑا تھوڑا جنت ہوا. پھر عصمت کی کڑی آئی، خدا نے کہا اب تو جنت ہو ہی گیا. خدا کی قسم کچھ جگہیں ایسی ہیں جو جنت نظیر ہیں، پوری کی پوری اٹھا لی جائیں گی آسمانوں پہ. جنت البقیع صرف قبرستان کا نام نہیں، رسول کی امید کا نام ہے. اور ان ملعونوں نے، ان بدبختوں نے صرف جنت البقیع پہ حملہ نہیں کیا. ایک بات آپ کو کھل کے بتا دوں، ان کے ولادت خانے کے بارے میں آپ کو معلوم؟ ان کے ولادت خانے کے بارے میں معلوم ہے؟ 1924 میں 3 ولادتیں ہوئی، نجس ولادتیں. ایک بہائیت، اور ان تینوں کے ولادت کی جگہ برطانیہ کا سفارت خانہ تھا. میرے نوجوانوں، ان جملوں پہ غور کیا کرو، یہ تمہاری کام کی چیزیں ہیں. ان تینوں کے ولادت کی جگہ برطانیہ کا سفارت خانہ تھا. 1924 میں ولادت ہوئی. قادیانیت کی ولادت اس لیے کروائی گئی زبردستی تاکہ اردو بولنے والے اس سے گمراہ ہو. بہائیت کی ولادت اس لیے ہوئی کہ ایرانی سماج گمراہ ہو، اور وہابیت کی ولادت اس لیے کروائی گئی تاکہ عرب ممالک گمراہ ہو. یاد رکھیے گا، یہ تینوں ولادتیں ایک ساتھ ہوئی ہیں، اور ان تینوں ولادت کے پیچھے برطانیہ کا ہاتھ ہے. اب بھی غور نہیں کیا آپ نے؟ میں نے کیوں شجرہ بتایا تھا کہ نجدی کون تھے؟ 1924 میں حکومت سنبھالی، 1924 میں 1925 میں روزے کو منہدم کیا. صرف 1 سال کے اندر. اس کا مطلب مقصد حکومت نہیں تھا، فاطمہ کی زمین تھی. نہیں غور کیا دوستو، نہیں غور کیا آپ نے. پھر ایک مرتبہ میں سمجھانا چاہتا ہوں. اس کا مطلب 1924 میں حکومت حاصل کی، 1925 میں 1 سال کے اندر روزہ گرایا،
پہلے جنت المحلہ پہ حملہ کیا، ابو طالب کا گھر، خدیجہ کا گھر، ابو طالب کی قبر، خدیجہ کی قبر، آمنہ کی قبر، نہ جانے کتنے صحابیوں کی قبر ڈھائی، 34 مسجدیں گرا دی۔ مسجدیں کون گرائے گا؟ نہیں غور کیا آپ نے، مسجدیں کون گرائے گا؟ بھائی اس وقت بیت المقدس گرانے پہ کون تلا ہے؟ اب میں نے کیا کہا، ہنتما کے خاندان سے یہ جو اس وقت بادشاہ ہے اس کا خاندان اسی خاندان سے ملتا ہے، اسی خاندان پہ جا کے منتہی ہوتا ہے۔ اب اس نے کیا کیا؟ پہلے جنت المحلہ مسمار کیا، پھر جنت البقیع گرایا، جنت البقیع کے مزارات مقدسہ کو گرایا۔ لیجئے میں تاریخ، جو بیٹا میں نے مرتضیٰ تم سے کہا تھا نا میں تاریخ پڑھوں گا، ایک جملے کے لیے میں نے یہ موضوع رکھا تھا، اس نے کیا کیا؟ ہنتما کے گھرانے کا تھا، 1924 میں حکومت، 1925 میں قبر بطول کو گرایا۔ سنیے گا، علی 40 قبر بنا کے بیٹھے ہوئے تھے، ایک مرتبہ خلیفہ ثانی آیا، آستینوں کو پلٹا، پلٹنے کے بعد کہتا ہے میں قبر بطول کو کھودوں گا، لاش بطول نکالوں گا، اس پہ جنازہ پڑھوں گا۔ اب بھی نہیں سمجھے، سب سے پہلے بادشاہ ہے، اس کا خاندان اسی خاندان سے ملتا ہے، اسی خاندان پہ جا کے منتہی ہوتا ہے۔ اب اس نے کیا کیا؟ پہلے جنت المحلہ مسمار کیا، پھر جنت البقیع گرایا، جنت البقیع کے مزارات مقدسہ کو گرایا۔ لیجئے میں تاریخ، جو بیٹا میں نے مرتضیٰ تم سے کہا تھا نا میں تاریخ پڑھوں گا، ایک جملے کے لیے میں نے یہ موضوع رکھا تھا، اس نے کیا کیا؟ ہنتما کے گھرانے کا تھا، 1924 میں حکومت، 1925 میں قبر بطول کو گرایا۔ سنیے گا، علی 40 قبر بنا کے بیٹھے ہوئے تھے، ایک مرتبہ خلیفہ ثانی آیا، آستینوں کو پلٹا، پلٹنے کے بعد کہتا ہے میں قبر بطول کو کھودوں گا، لاش بطول نکالوں گا، اس پہ جنازہ پڑھوں گا۔ اب بھی نہیں سمجھے، سب سے پہلے جس نے بطول کی قبر کھودنے کی خواہش کی اسی کی نسل سے تھا جو باپ کے ادھورے کام کو پورا کر رہا تھا۔ اپنے آبا و اجداد اور امیر کائنات نے یہاں سے پکڑ کے زمین پہ پٹکا، اور پٹکنے کے بعد کا یبن سودا، وہ حبشن کے بیٹے، وہ حبشن کے بیٹے، یہ جنت البقیع میں اسمار نہیں۔ سنیے، بہت غور سے سنیے، جنت البقیع کے لیے ہم لوگ 80-90 سال سے احتجاج کر رہے ہیں نا۔ 1925 کے اندر یہ ہوا، 2020 چل رہا ہے، 95 ایئر سے ہم لوگ احتجاج کر رہے ہیں تقریباً ہر جگہ پہ۔ اس کا مطلب جنت البقیع کی زمین کے لیے لڑ رہے ہیں۔ اب میں ایک جملہ سناتا ہوں، خدا کی قسم آپ کو، کیا قیامت کا فقرہ، کیا قیامت کا فقرہ جسے آپ کو سننا چاہیے۔ کہتے جنت البقیع کے لیے جو شیعہ احتجاج کر رہا ہے اس کا احتجاج ایسے ہی ہے جیسے فدق کے لیے احتجاج کیا گیا۔ نہیں غور کیا آپ نے، وہ بھی زمین کے لیے بی بی بطول گئی تھی، علی کی ولایت کے لیے گئی تھی، پہلی مدافع ولایت، ولایت کے دفاع میں احتجاج کرنے والی۔ ہم بھی زمین کے لیے لڑ رہے ہیں، تو میں جملے کو بدل کے یہ کہہ سکتا ہوں نا، میرے سامنے جو بیٹھے ہیں ان کے لیے، جو مجھے دیکھ رہے ہیں ان کے لیے، یہ زمین کی جنگ نہیں ہے سعودی والوں، یہ ضمیر کی جنگ ہے۔ یہ زمین کی جنگ ہے، یہ زمین کی جنگ نہیں، یہ ضمیر کی جنگ ہے۔ اور یہ عزیز مرتضیٰ ساجد، میرا عزیز غازی عرشی، جناب اکبر صاحب عرشی کے والد، میرا بھائی، میں ان سب سے یہی کہوں گا کہ یہ زمین کی جنگ نہیں، یہ ضمیر کی جنگ ہے۔ اور خدا کی قسم، عرق مودت میں غرق ہو کے جو تم یہاں بیٹھے ہو نا، اس کی جزا جناب سیدہ ہے۔ یوں تو بولنے کے لیے بہت کچھ، ایک طویل تفصیل پڑی ہوئی۔ یہ یاد رکھیے گا، اس وقت جو حکومت سعودی میں ہے نا، یہ اسلامی حکومت نہیں ہے، چیلنج ہے میرا، میں ثابت کر دوں گا، یہ اسلامی حکومت نہیں ہے، یہ اصل میں یہودی حکومت ہے، یہودی حکومت، کیونکہ صہیونیت میں جو ہے یہ بات پائی جاتی ہے کہ وہ اپنے علاوہ کسی کو زمین پہ رہنے نہیں دینا چاہتے۔
ان کا ٹارگٹ شوش جناب دانیال کی جہاں قبر ہے نا وہاں تک ہے ان کا ٹارگٹ آنے کا. لیکن خدا نے بھی طے کیا ہوا تم مکاری کرو گے تو ہم حکمت کریں گے اور تمہاری مکاری کے آگے ہمیشہ آل محمد اور اس کے اللہ کی حکمت جیتتی رہی. نہ تم کل زمین کے وارث ہوئے تھے ہمیشہ در بدر پھرے ہو. بس اتنا ہی کہوں گا کہ آخر میں مصائب سے پہلے کہ پگلی ریت کے گنہگار ولی آل سعود. احتجاج ہے تو پھر ڈرنا کیسا. پگلی ریت کے گنہگار ولی آل سعود ظلم کرتے رہے اور عدل کا عنوان رہے. ان مصروں کو جا کے سوچئے گا. پگلی ریت کے گنہگار ولی آل سعود ظلم کرتے رہے اور عدل کا عنوان رہے. ہم صحابہ کی غلامی کرے پھر بھی کافر, تم مزارات گرا کر بھی مسلمان. اب دو جملہ میں اہل سنت والجماعت کے تمام لوگوں سے کہوں گا کہ تم یہ سوچ رہے ہو کہ سعودی اسلامی حکومت ہے. یاد رکھو جھنڈے پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھ لینے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا. اس لیے کہ داعش نے بھی اپنے جھنڈے پہ وہی لکھا ہے. داعش نے بھی اپنے جھنڈے پہ وہی لکھا ہے. داعش کے جتنے افراد پکڑائے گئے سب کے سب صہیونی تھے اور ان کا اعلان ہے. ابھی کچھ زمانے پہلے ہی پارکنگ میں بلاسٹ کروایا نا اور کہا کہ داعش نے کروایا, اس لیے کہ اگر خود کریں گے تو لوگ احتجاج کریں گے, لہذا داعش کا نام دے دو. یاد رکھیے یہ کتاب ہے, اس کے دو رخ ہیں. ایک ادھر جدھر لکھی ہوئی ہے جامع الزیارات اور دوسری طرف یہ سادہ. بس سنیے گا اور سمجھیے گا. ویسے ہی سکہ ایک ہے, ادھر گھماؤں تو سعودی ادھر گھماؤں تو یہودی. اہل سنت والجماعت اس فرق کو سمجھے. تمہاری غیرتوں کو کیا ہو گیا ہے. تمہارے سینکڑوں علماء نے لکھا کہ مزارات مقدسہ کی تعظیم کرنی چاہیے, لیکن تم وہاں جب بھی جاتے ہو حج کے موقع پہ تمہیں وہاں کوڑا مارا جاتا ہے, نبی کے روضے کو چومنے نہیں دیا جاتا ہے. بھئی یہی تو کہا جاتا ہے کہ محمد مر گیا, محمد مر گیا. اب تو ان کے نفاق کو پہچانو. کہتے ہیں محمد مر گیا اور جھنڈے پہ لکھتے ہیں محمد الرسول اللہ, محمد اللہ کا رسول ہے. منافق ترین لوگ ہیں, انہیں پہچانیے. میں نے اپنی گفتگو اور بات کو سمیٹ لیا. دو جملے مصائب کے کہ اے بنت محمد, اے ارض مدینہ تیری گلیوں میں ابھی تک خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے. میرے بھتیجے کو خدا سلامت رکھے, میرے شاگردوں کو خدا سلامت رکھے. اے عرض مدینہ تیری گلیوں میں ابھی تک ہم بنت پیمبر کی لہر ڈھونڈ رہے ہیں. ان آوازوں پہ خدا رحمت نازل کرے. زیادہ طویل عریض مصائب نہیں پڑھوں گا. بطول اس بی بی کا نام ہے جو زندگی میں بھی شکستہ رہی. اگر آپ نے مصائب سمجھ لیا ہوتا نا تو مجھے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. بطول اس بی بی کا نام ہے جو زندگی میں بھی شکستہ ہے اور جب شہید ہو کے چلی گئی تو قبر بھی شکستہ. میں نے علماء عارفین کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ آج بھی بطول بی بی اگر کسی مقدس عورت کے سامنے آتی ہے نا تو اس عورت نے یہی کہا کہ بی بی کا ہاتھ پہلو پہ, بی بی کا ہاتھ پہلو پہ رہتا ہے. میں کبھی بھی مثال نہیں دیتا مصائب میں, لیکن آج دل چاہ رہا ہے آپ کسی چھوٹے بچے کو تماچا مارے, ماریے گا نہیں, گالوں پہ تماچا نہ ماریے. معصوم کی حدیث ہے کہ اگر کسی کا نام فاطمہ رکھو امت نے 18 سال میں ضعیفہ کر دیا. 18 سال میں امت نے ضعیفہ کر دیا.
کسی نے پوچھا تھا ہمارے علماء سے کہ سب سے زیادہ مظلوم کون سے؟ اکبر بھائی پوری زندگی رونے کے لیے جملہ کافی ہے، میرے بزرگ پوری زندگی رونے کے لیے، میرے بھائی پوری زندگی سب سے زیادہ مظلوم کون ہے بابا؟ آپ کہیں گے 7ویں امام، جوانی اور پیری قید خانے میں گزر گئی، 11ویں امام جنہوں نے اپنی قبر اپنے ہاتھوں سے بنائی، آپ کہیں گے امام حسین، کیوں؟ علی اصغر شہید ہو گیا، علی اکبر نے نیزے کی علی کھالی، وہ ماں جیسا بھائی مارا گیا، لیکن اس عالم کا جواب سنیے، اس نے کہا اس میں سے کوئی امام نہیں، سب سے زیادہ مظلوم میرا مولا علی ہے، جس کے سامنے فاطمہ مار کھاتی رہی، جس کے ہاتھ کو رسول کی وصیت نے باندھا۔ بس آخری فقرہ 1 منٹ اور، پسلی ٹوٹی ہوئی، میں آپ سے کہوں گا زندگی میں اگر کبھی ہڈی ٹوٹی ہو تو ڈاکٹر پتہ کیا کہتے ہیں؟ ہلانا مت، تیزی سے چلنا مت، ورنہ درد زیادہ ہوگا ہڈی جڑ نہیں پائے۔ میں کس کس مصیبت کو بتاؤں؟ بیت الاحزان جو مولا علی نے بنایا تھا فاطمہ کے لیے، ارے کبختوں نے اسے بھی توڑ دیا۔ پہلا ظلم کیا ہوا بابا کے بعد؟ جناب فاطمہ گھر میں روتی تھی، ایک دن علی واپس آئے، جس کا دل چاہے سوگنامے آل محمد مصباح صاحب کو دیکھ لے گا، علی گھر میں آئے، فاطمہ نے کہا یا علی کیا مدینے سے پرسہ دینے کا رواج ختم ہو گیا؟ اور آپ کو اپنی بیوی کی مظلومیت بتاؤ، جب آپ اس دنیا سے جانے لگی نا تو کہتی ہے کہ اے علی عمار کو میرے جنازے میں ضرور بلائیے۔ جب علی نے رو کے پوچھا کیوں؟ کہا کہ عمار ہی تو تھا جس نے میرے بابا کا پرسہ دیا۔ اے بی بی اب بڑے شرمندہ ہیں۔ بس آخری فقرہ سمیٹ لیا۔ پتہ ہے کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا جب ڈر جاتے ہیں نا، ہم ڈر جاتے ہیں نا تو کیا ہوتا، بولنا کچھ چاہتے ہیں، آواز نہیں نکل پاتی ہے۔ امت نے اتنا بڑا ہجوم فاطمہ کے دروازے پہ کیا تھا کہ بی بی بولنا چاہتی اے میرے سننے والوں، کبھی بھی سیدہ بی بی کے دشمن کے ساتھ رعایت سے کام نہ لینا۔ تمہارے مولا کا واقعہ، امام حسن اپنی پوری زندگی مدینے کے گلی سے نہیں گزرے، آپ سے پوچھا گیا مولا حسن آپ اس گلی سے کیوں نہیں گزرتے؟ تو آپ نے رو کے کہا اس گلی میں وہ رہتا ہے جس نے میری ماں پہ ہاتھ اٹھایا تھا۔ اے بی بی بطول ہم بہت شرمندہ ہیں، بی بی نہ تیرے گھر آنے کے لیے کچھ کر سکے نہ تیری قبروں کے لیے کچھ کر سکے۔ ہم نے صرف احتجاج اس لیے درج کروایا ہے تاکہ تیرے چاہنے والوں میں، تیرے حمایت کرنے والوں میں ہمارا نام لکھا جا سکے۔ اے میرے اللہ، جتنے بھی افراد میرے اس ٹوٹے پھوٹے بیان کو سن رہے تھے، پروردگار تم سب کے حاجات کو پورا فرمانا۔ اے میرے اللہ، یہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں احتجاج درج کروانے کے لیے آئے، میرے اللہ ان میں سے کبھی کوئی غم نہ دیکھے، یہ ہمیشہ شاد و آباد رہے۔ میں ہمیشہ جب بھی پڑھتا ہوں یہ ضرور کہتا ہوں کہ جب تک بی بی سلام اللہ علیہا کی قبر جنت البقیع میں نہ بن جائے، اگر میں اس سے پہلے مر جاؤں تو میرے نشان قبر اللهم صل على محمد وآل محمد